اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ محترم سامعین کرام، گفتگو کا موضوع ماہ مبارک رمضان اور شخصیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ بعد نظر میں ایسا لگتا ہے کہ بھلا ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، ماہ مبارک رمضان کے درمیان اور شخصیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے درمیان کیا رابطہ اور کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان عمیق نگاہ سے دیکھے اور بالخصوص ان دعاؤں کا مطالعہ کرے کہ جو بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے شب و روز میں پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے امام زمانہ کا ماہ مبارک رمضان کے ساتھ۔ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جو تمام مہینوں پر جس کو فضیلت دی گئی، جس کے دن کے جیسے کسی اور مہینے کے دن نہیں، جس کی راتوں کے جیسے کسی اور مہینے کی راتیں نہیں، اور یہاں تک کہ جس کے گھڑیوں، جس کے لحظات کے جیسے کسی اور مہینے کے لحظے نہیں، اسی مہینے میں پھر خداوند کریم نے ایک رات کو رکھا جس کو شب قدر قرار دیا، اور فرمایا کہ شب قدر کون سی شب ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ آخر اس میں ایسا کیا ہوا کہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے؟ ایک تو وہ کام ہوا کہ جس کو پہلی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا سورہ قدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کے علاوہ اور کیا کام ہوا؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ اور روح خداوند کریم کے اذن سے نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، ہر امر لے کر۔ اب ہر امر میں سب کچھ شامل ہے، یعنی سال میں جو کچھ بھی حوادث اور واقعات رونما ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام واقعات اور ان تمام کے تمام واقعات کا علم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، پھر اس کے بعد کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ وہ رات ہے کہ جو فجر طلوع ہونے تک سلامتی والی رات ہے۔ تو پورا ماہ مبارک رمضان بافضیلت، اس کی ہر رات بافضیلت، لیکن ان تمام راتوں میں بھی شب قدر جیسی کوئی رات نہیں، شب قدر کی رات کے جیسے کسی کے لحظات نہیں۔ اس شب قدر میں کیا ہوا؟ خداوند کریم نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ آیا یہ جو شب قدر ہے فقط رسول اللہ کے زمانے میں تھی یا آج کے دور میں بھی شب قدر آتی ہے؟ یقیناً ہر مسلمان یہ کہے گا کہ آج کے دور میں بھی شب قدر آتی ہے، ہر مسلمان اعمال کرتا ہے شب قدر کے، ہر مسجد میں شب قدر کی مناسبت سے اعمال منعقد کیے جاتے ہیں، مسجد کو سجایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شب قدر فقط رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی بلکہ آج بھی آ رہی ہے۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شب قدر میں خداوند کریم نے کہا کہ ہم نے ملائکہ اور روح کو نازل کیا، تو کیا یہ ملائکہ اور روح فقط رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوتے تھے یا آج بھی جب شب قدر آتی ہے تو یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ اگر فقط رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوتے تو قرآن کی آیت یہ کہتی کہ یہ شب قدر وہ ہے کہ تنزلت الملائکۃ والروح، کہ اس شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پر پاسٹ کا سینٹنس نہیں ہے، پاسٹ کا صیغہ نہیں ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ فعل مضارع کا استمرار کا صیغہ ہے، یعنی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے اس شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول تھے تو اس وقت تو اللہ کے رسول پر نازل ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد اب جب شب قدر آتی ہے تو یہ ملائکہ اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کس پر خدا کا سارا امر لے کر نازل ہوتے ہیں؟ اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشیعہ، اے شیعہ کے گروہ، خاصموا بسورۃ انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے اپنے دشمنوں پر استدلال قائم کرو، دلیل قائم کرو۔ وہ دلیل کیا ہے کہ جب تمہارے دشمن یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو امام غائب ہے، بھلا وہ کہاں غائب ہے؟
اس کے غائب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کوئی ٹیلی فون نمبر کیوں نہیں ہے؟ اس کا کوئی واٹس ایپ نمبر کیوں نہیں ہے؟ جب تمہارے دشمن تمہارے زمانے کے امام پر اس طریقے سے طنز اور طعنہ لگاتے ہیں تو ان پر استدلال قائم کرو سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے. کیوں؟ تفلجو، اگر تم نے سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے استدلال قائم کیا تو تم اپنے دشمنوں پر غالب آ جاؤ گے. فواللہ انہا لحجت اللہ تبارک و تعالی، خدا کی قسم یہ اللہ کی حجت ہے. سورہ انا انزلنا خداوند کریم کی طرف سے حجت اور دلیل ہے. علی الخلق بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد تمام خلقت پر یہ سورہ انا انزلنا حجت ہے. وانہا لسیدۃ دینکم، اور یہ سورہ انا انزلنا تمہارے دین کی سردار ہے. وانہا لغایۃ علمنا، اور یہ سورہ انا انزلنا ہمارے علم کی غایت ہے. یعنی جب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ فرشتے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تمام کا تمام علم جو خداوند کریم کی جانب سے منتقل ہونا ہے وہ زمانے کے امام تک منتقل ہوتا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ تک منتقل ہوا کرتا تھا. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو معراج کی سیر کرائی گئی اور رسول اللہ کو معراج کرائی گئی تو اس وقت خداوند کریم کی جانب سے یہ صدا دی گئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ الحمد، اے محمد سورہ حمد کی تلاوت کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقرأتها کما قرأت اولا، میں نے سورہ حمد کی تلاوت کی جس طریقے سے پہلے میں نے سورہ حمد کی تلاوت کی تھی. پھر اس کے بعد کہا کہ اقرأ انا انزلنا، اے محمد سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو. کیوں تلاوت کرو؟ فإنها نسبتک ونسبت اہل بیتک، کیونکہ یہ سورہ انا انزلنا تمہاری نسبت ہے اور تمہارے اہل بیت کی نسبت ہے الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک یہ سورہ انا انزلنا تمہارے لیے شرف ہے اور تمہارے اہل بیت کے لیے شرف ہے. کیوں کہا کہ تمہارے اہل بیت کے لیے شرف ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ انا انزلنا میں جو بیان کیا گیا کہ ملائکہ اور روح الامین شب قدر کو نازل ہوتے ہیں، تو جب تک رسول اللہ حیات تھے تو رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے. اب جب اللہ کے رسول چلے گئے ہیں تو یقیناً کوئی ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو کردار اور صفات میں رسول اللہ کی ہم مانند ہونی چاہیے کہ جس پر یہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. لہٰذا یہ شرف ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے اہل بیت کے لیے بھی. پھر ایک اور روایت میں ارشاد ہوا کہ ہذہ سورۃ لک من بعدی، کہ اے علی یہ جو سورہ ہے سورہ انا انزلنا یہ میرے بعد تمہارے لیے ہے. ولولدک من بعدک، اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے لیے. ان جبرائیل اخی من الملائکۃ حدث الی احداث امتی، جبرائیل جو کہ میرے بھائی ہیں انہوں نے میری امت کے جو تمام احوال ہیں، جو تمام واقعات ہیں، وہ تمام واقعات کو مجھے بتلا دیا ہے. یعنی جب بھی شب قدر آتی تھی اور اس وقت امت میں جو بھی واقعات رونما ہونے والے ہوتے تھے وہ جناب جبرائیل مجھے بیان فرما دیتے تھے. وَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ ذَلِكَ إِلَيْكَ، اور میرے بعد اب یہ واقعات تم سے بیان کیے جائیں گے. کاحداث النبوہ، جس طریقے سے نبوت کے زمانے میں مجھ پر بیان ہوتے تھے اس طریقے سے اب تم پر بیان ہوں گے. وَلَهَا نُورٌ سَاطِعٌ، اور یہ سورہ انا انزلنا اس کے لیے ایک ساطع، ایک پھیلا ہوا نور ہے. فی قلبک وقلوب اوصیائک، تمہارے دل میں اور جو تمہارے بعد تمہاری اولاد سے جو وصی آنے والے ہیں، اوصیاء آنے والے ہیں ان کے دل میں. کب تک؟ الی مطلع فجر القائم، جب تک ہمارے قائم کی فجر نہ ہو جائے. یعنی جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، ظہور کرنے کے بعد تک ہمارے قائم تک اس سورہ کا نور تمہارے دل میں اور ہمارے قائم کے دل میں ساطع رہے گا. تو یہ سورہ انا انزلنا جو کہ واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ یقیناً کوئی ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے، اور یہ سورہ انا انزلنا جو کہ بیان کر رہی کہ شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے ماہ مبارک رمضان کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ. جیسے کہ ایک اور روایت بیان کرتی ہے کہ حکیمہ خاتون جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، جب جناب حکیمہ خاتون کو امام حسن عسکری نے کہا کہ جاؤ تم اس رات جناب نرگس کو دیکھو، ان کی دیکھ بھال کرو کیونکہ اس رات جو ہے وہ امام زمانہ کی ولادت ہونے والی ہے. تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اذا کان آخر اللیل وقت طلوع الفجر، کہ جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر طلوع ہونے والی تھی، وثبت فزعتن، تو جناب نرجس خاتون گھبرا کر اٹھیں.
فضممتها الی صدری، میں نے جناب نرجس خاتون کو اپنے سینے سے لگا لیا، وسمیت علیہا، اور مسلسل ان پر بسم اللہ کی تلاوت کی۔ فصاح الی ابو محمد علیہ السلام، پس حجرے کے پیچھے سے امام حسن عسکری نے مجھے آواز دی اور آواز دے کر کہا کہ اقرئی علیہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جناب نرجس خاتون پر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرو۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ پس میں نے سورہ انا انزلناہ کو پڑھنا شروع کیا، اور میں نے جناب نرجس خاتون سے پوچھا کہ قلت لہا ما حالکی، تمہارا حال کیا ہے؟ قالت ظہر بی الامر الذی اخبرکی بہ مولایا، وہ امر ظاہر ہو گیا کہ جس امر کے بارے میں امام حسن عسکری نے آپ کو خبر دی تھی، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میرے شکم مبارک میں موجود ہیں، ان کی ولادت کا وقت جو ہے وہ نزدیک ہے۔ پھر جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں اسی طریقے سے سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرتی جاتی تھی، فَأَجَابَنِ الْجَنِينُ مِن بَطْنِهَا، میرے پیچھے پیچھے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کے پیچھے پیچھے وہ بچہ جو کہ شکم جناب نرجس خاتون میں تھا وہ جواب دیتا تھا، یعنی میں انا انزلنا پڑھتی تھی تو میرے پیچھے پیچھے اس سورہ کو پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورہ جس کا بہت گہرا تعلق ماہ مبارک رمضان سے، جس کا بہت گہرا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے، اور خود ماہ رمضان جو کہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، خداوند کریم کی مہمانی کا مہینہ ہے، یہ جو مہمانی ہے، یہ جو خداوند کریم کی برکت ہے، یہ جو اتنا وسیع دسترخوان خداوند کریم نے پھیلا دیا ہے، تو یہ تمام کی تمام نعمتیں، خدا کی برکتیں، خدا کی مغفرتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں خداوند کریم اپنی حجت کے وسیلے سے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت کیا ہے؟ یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ بھی رحمت ہے، درخت پھل اگا رہے ہیں، یہ بھی رحمت ہے، دریا چل رہے ہیں، یہ بھی رحمت ہے، سمندر موجیں مار رہا ہے، یہ بھی رحمت ہے، سمندر میں مچھلیاں بھپری ہوئی ہیں، یہ بھی رحمت ہے، یہ جتنی بھی کام ہو رہے ہیں، اولاد مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، اس تمام کے تمام رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول تو چلے گئے ہیں، اور خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی ایک ایسی شخصیت ہے جو کردار اور گفتار میں رسول اللہ کی ہم مانند اور شبیہ ہے، کہ جس کے وسیلے سے خداوند کریم اب تک رحمتوں کو نازل کر رہا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان جو ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اللہ کی نعمتیں اس مہینے میں ایک واسطہ فیض سے ہو کر بندگان خدا تک پہنچتی ہیں، یعنی خداوند کریم کی جانب سے جو بھی فیض اس دنیا تک پہنچتا ہے اس کے لیے ایک واسطہ درکار ہے، اور اس واسطے کو حجت خدا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی اکثر دعاؤں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ امام زمانہ کے متعلق دعا مانگی جائے۔ بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں جو انتہائی ایک مشہور و معروف دعا جو کہ ہر شب پڑھی جاتی ہے، دعائے افتتاح۔ دعا افتتاح میں کہ جو اختتام جب ہوتا ہے، اس کے اختتام میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل، اے پروردگار درود نازل فرما اپنے امر کے ولی پر، یعنی اپنے ولی امر پر۔ وہ کون ہے؟ القائم جو کہ قیام کرنے والا ہے، المؤمل جس سے امید رکھی گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ قیام کرے گا تو اس دنیا میں اصلاح ہوگی، اس دنیا میں بہتری آئے گی۔ یہ جو دنیا میں ظلم اور جور کا بازار گرم ہے، اس ظلم اور جور کی آگ کو پانی ڈالنے والا وہ قائم ہے جو کہ رسول اللہ کی ذریت سے ہے۔ والعدل المنتظر، اور وہ قائم وہ ہے کہ جس کی عدالت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وحفہ بملائکتک، اے پروردگار اپنے اس ولی امر کو اپنے ملائکہ مقربین کے ذریعے سے ان کے گھیرے میں لے لے۔ وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح قدس کے ذریعے سے اپنے ولی امر کی حفاظت فرما۔ اب یہ دعا پڑھ رہے ہیں آپ کب؟ ماہ مبارک رمضان میں۔ ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور ہر شب میں آپ ایک طریقے سے آپ کی زبان سے بلوایا جا رہا ہے، اقرار کروایا جا رہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو، کہ پروردگار روح قدس کے ذریعے سے اپنے ولی امر کی مدد فرما یا رب العالمین۔ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے پروردگار اپنے ولی امر کو تو اپنی کتاب کی طرف بلانے والا قرار دے۔
والقائم بدینک، اور اپنے ولی امر کو تو اپنے دین کا قائم کرنے والا قرار دے۔ استخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ، اور زمین میں اس کو اسی طریقے سے خلیفہ بنا جس طریقے سے ان سے پہلے والوں کو تو نے خلیفہ بنایا۔ یعنی جو خلافت الہیہ ہے، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے خلافت الہیہ کا سلسلہ شروع ہوا اور تو نے اپنی حجتوں کو زمین پر خلیفہ بنایا، اسی طریقے سے اپنے ولی امر کو زمین پر خلیفہ بنا دے۔ وَمَكَّنَ لَهُ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور اپنے ولی امر کے لیے اس دین کو آسان کر دے، اس دین کے امکانات مہیا فرما کہ جس دین سے تو راضی ہے۔ وَأَبْدِلْهُ من بعد خوفی امنا، اور اس کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے۔ اللہم اعزہ وعزز بہ، اے پروردگار اپنے ولی امر کو غلبہ دے اور اپنے ولی امر کے ذریعے سے مؤمنین کو غلبہ دے۔ وانصرہ وانتصر بہ، اپنے ولی امر کی مدد فرما اور اپنے ولی امر کی مدد کے ذریعے سے مومنین کی مدد فرما۔ منصرہ نصرا عزیزا، اپنے ولی امر کو غالب آنے والی نصرت عطا فرما۔ وافتح لہ فتحا یسیرا، اپنے ولی امر کو آسانی کے ساتھ فتح و نصرت عطا فرما۔ واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جانب سے اپنے ولی امر کے لیے ایک سلطان مددگار ولی قرار دے۔ اللہم اظہر بہ دینک، اے پروردگار اپنے ولی امر کے ذریعے سے اپنے دین کو ظاہر کر دے۔ یعنی وہ قرآن مجید کی آیت کی جو رسول اللہ کے ارسال کا ہدف بیان کر رہی ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ یہ جو رسول اللہ کا دین ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ آیت ابھی تک اس کی تعبیر باقی ہے، اس کی تفسیر مکمل ہونا باقی ہے، اس کی تعویل مکمل ہونا باقی ہے، کیونکہ ابھی تک دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا ہے۔ تمام ادیان پر غالب آنے کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا میں فقط ایک دین اسلام ہو، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ آج دین اسلام کے علاوہ دین مسیحیت بھی ہے، دین یہودیت بھی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ادیان ہیں۔ تو جب تک پوری دنیا میں دین اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بغیر تعویل کے باقی رہ جائے گی۔ تو یقیناً کوئی پردہ غیب میں ایک ایسا ہونا چاہیے جو رسول اللہ کے اس مشن کو پورا کرے۔ تو فرمائے کہ اللہم اظہر بہ دینک، اپنے دین کو اپنے ولی امر کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کر دے۔ وسنت نبیک، اپنے نبی کی سنت کو غالب کر دے۔ حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد، یہاں تک کہ حق بات کے سلسلے میں کسی ایک کی بھی، یہاں تک کہ حق بات کے سلسلے میں کسی ایک کا بھی اس کو کوئی خوف نہ ہو۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اب یہ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں جو کہ دعا افتتاح ہے، اور ہر شب آپ کو یہ دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایک ایسی حکومت کی تجھ سے چاہت رکھتے ہیں جو کہ کریم حکومت ہو، جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، جو کہ عدل اور انصاف پر قائم ہونے والی حکومت ہو۔ تعز بها الاسلام واہلہ، کہ جس کے ذریعے سے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشے۔ وتذل بها النفاق واہلہ، اور جس حکومت کے ذریعے سے تو نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل اور رسوا کرے۔ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، ایک ایسی حکومت کہ جب وہ حکومت قائم ہو جائے تو ہمیں اپنی طرف دعوت دینے والوں میں، اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والوں میں سے قرار دے۔ والقادۃ الی سبیلک، اور تیرے راستوں پر چلانے والوں میں سے قرار دے۔ وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ، اور ایک ایسی حکومت کہ جس حکومت کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کا شرف حاصل قائم کر سکیں۔ یہ جو دعا ہے انتہائی اہم دعا کہ جو انتہائی گہرے تعلق کو بیان کر رہی ہے امام زمانہ کے ساتھ، کہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، ہر لحظہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور بالخصوص شب قدر میں، اس ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو دعا مانگو کہ امام زمانہ کی حکومت قائم ہو، کہ جس کے ذریعے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو، نفاق اور اہل نفاق کو ذلت اور رسوائی ہو۔ پھر اس کے بعد مزید دعا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ، اے پروردگار ہم شکایت کرتے ہیں تیری بارگاہ میں
کہ ہم تیرے نبی کو نہیں پا سکے، ہم اس دور میں نہیں تھے کہ جب تو نے اپنے نبی کو بھیجا۔ وغیبت ولینا، اور ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ پروردگار ایک طرف سے ہم تیرے نبی کو نہ پا سکے، دوسری طرف سے جو تیرا ولی ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، یعنی ہم کس قدر مشکل دور میں گزر رہے ہیں، کس قدر ہمارا امتحان سخت ہے کہ ہم اللہ کے ولی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے ولی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، تو سے شکایت کرتے ہیں پروردگار ہمارے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، ہماری تعداد ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا، فتنے ہم پر بہت شدید ہو گئے ہیں، وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا، اور یہ زمانہ سب کا سب ہمارے برخلاف، ہمارے مخالف ہو گیا ہے، لہٰذا ایسے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے زمانے کے امام کو اذن ظہور عطا فرما۔ یہ تو ایک دعا ہے، اس کے علاوہ کئی دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں کہ جس میں بالخصوص امام زمانوں کو یاد کیا گیا ہے، بالخصوص شب قدر میں، شب 23 ماہ مبارک رمضان کے، جس میں کافی اصول کافی روضۃ کافی کی روایت کے مطابق کہا گیا کہ اس میں ایک عمل یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سجدے میں رکوع میں ہر وقت یہ دعا کرو۔ کون سی دعا کرو؟ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، یہ پوری دعا جو دعائے سلامتی امام زمانہ۔ تو یعنی اس شب میں کہا کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کرو، کیوں؟ کیونکہ شب قدر ہے، اور شب قدر میں بھی وہ لحظہ ہے کہ جس لحظے میں دعا قبول ہوتی ہے، تو کس طریقے سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے امام زمانہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد مختلف ایام میں جو دعائیں ائمہ اطہار سے نقل ہوئی ہیں، اس میں کس طریقے سے امام زمانہ کو یاد کیا گیا ہے۔ جیسے ایک روایت ہے، پانچویں امام نے نقل کی ہے چوتھے امام سے، اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ اسألک ان تنصر خلیفۃ محمد ووصی محمد والقائم بالقسط من اوصیاء محمد صلواتک علیہ وآلہ، پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رسول اللہ کے جانشین کی مدد اور نصرت فرما، رسول اللہ کے وصی کی مدد اور نصرت فرما، تو نصرت فرما اس ہستی کی جو عدل کے ساتھ قیام کرنے والا ہے رسول اللہ کے اوصیاء میں سے۔ یہ ایک روایت۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت نقل ہوئی ہے جو کہ 6 ماہ مبارک رمضان کی جو 6 تاریخ ہے اس کی رات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کا آخری حصے میں کیا بیان ہوا؟ اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل فرج آل محمد وفرجنا بفرجہم، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، اور تو آل محمد کے فرج، آل محمد کے گشائش کے ایام کو، آسائش کے ایام کو قریب کر دے، اور آل محمد کے گشائش کے ایام کے وسیلے سے ہماری گشائش کے ایام کو قریب کر دے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک کے رمضان کی 8ویں تاریخ کو جو دعا پڑھی جاتی ہے جو منقول ہوئی ہے، اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّ عَلَى محمد وآل محمد وَتُعَجِّلْ فَرَجَ آل محمد وَفَرَجِي مَعَهُمْ، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، اور آل محمد کے فرج کو، گشائش کے ایام کو، راحت کے ایام کو قریب کر دے، اور میری راحت کو آل محمد کی راحت کے ساتھ قرار دے۔ وَفَرَجَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور اسی طریقے سے ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کے لیے مشکلات کے جو دن ہیں ان کو دور کر دے، اور ان کی آسانی والے دنوں کو قریب کر دے۔ پھر ایک اہم دعا ہے، دعائیں بہت ساری ہیں لیکن میں کیونکہ وقت کم ہے مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جو اہم دعا ہے جو 13 ماہ مبارک رمضان کے دن پڑھی جاتی ہے، اس دعا میں پہلے چہاردہ معصومین کی ولایت کا اقرار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ادفع عن ولیک وخلیفتک ولسانک والقائم بقسطک والمعظم لحرمتک والمعبر عنک والناطق بحکمک وعینک الناظرہ واذنک السامعہ وشاہد عبادک وحجتک علی خلقک، اے پروردگار اپنے ولی کی جانب سے دفاع کر، یعنی پروردگار کا ولی کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں آج کے دور میں۔ اپنے ولی کی جانب سے، اپنے خلیفہ کی جانب سے، اپنی اس ہستی کی جانب سے جو تیری لسان شمار ہوتے ہیں، جو تیری زبان شمار ہوتے ہیں، وہ ہستی جو کہ عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرنے والی ہے، کہ جو تیری حرمت کی وجہ سے عظیم ہے، جو تجھ سے تعبیر کرنے والی ہے، یعنی تیری رضا کو بیان کرنے والی ہے،
جو تیرے حکم کو بیان کرنے والی ہے، جو تیری اس آنکھ کے منزلت پر ہے کہ گویا وہ تیری آنکھ رکھتی ہے، وہ دنیا میں تیری آنکھ کے طریقے سے لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ وَأُذْنِكَ السَّامِعَ، تیرے کان کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو سننے والا کان ہے، اور جو تیرے بندگان پر حجت ہے، اور اپنی حجت کی جانب سے تو دفاع فرما۔ پھر فرمایا کہ وَاجْعَلْهُ فِي وَدِيعَتِكَ الَّتِي لَا تَضِيعُ، اے پروردگار اپنی اس حجت کو اس محفوظ خزانے میں رکھ کہ جس کو تو ضائع نہیں کرتا۔ وَأَيِّدْهُ بِجُنْدِكَ الْغَالِبِ، اپنی اس حجت کی مدد اور نصرت فرما غالب آنے والے لشکر کے ذریعے سے۔ وَأَعِنْهُ وَأَعِنْ عَنْهُ، پروردگار اپنے ولی کی مدد فرما اور اپنی ولی کی جانب سے مدد فرما۔ وَاجْعَلْنِي وَوَالِدَيَّ وَمَا وَلَدَ وَوُلْدِي مِنَ الَّذِينَ يَنْصُرُونَهُ، پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور میرے والدین نے جن کو جنا ہو، اور میری اولاد کو، ان سب کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری ولی کی نصرت اور مدد کریں۔ وَيَنْتَصِرُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو تیرے ولی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔